پاکستان کی 73 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کئی نامی گرامی شخصیات ہماری سیاست میں عدم برداشت کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ کئی سیاستدانوں کو ان کے مخالفین نے، کسی کو غیر ملکی اعلی کاروں نے، تو کوئی سیاسی رہنما پراکسی وار کے باعث اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو قیام پاکستان سے لے کر آج تک قتل ہو جانے والے سیاسی لیڈران کے بارے میں بتانے والی ہوں۔ الیکشن واکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں اتھروبا رضا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ پاکستان کو بنے ابھی 4 سال بیتے تھے اور نوزائیدہ مملکت پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ یہ سال تھا 1951 کا، اور اکتوبر کی 16 تاریخ اور منگلوار تھا۔ راولپنڈی کے کمپنی باغ میں پنڈال سج چکا تھا اور عوام کا جمع غفیر مہمان خصوصی کی تقریر سننے کو بے تاب تھا۔ تھوڑے انتظار کے بعد چیف گیسٹ تقریر کرنے مائک پر آتے ہیں اور اجتماع سے مخاطب ہوتے ہیں۔ برادران ملت، ابھی ان کی زبان سے برادران ملت کے الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ وہاں موجود سید اکبر نامی شخص ان پر گولی چلا دیتا ہے، اور یوں 1 لاکھ لوگوں کے سامنے ان کا محبوب قائد زخمی ہو کر گر پڑتا ہے۔ انہیں بہتے لہو کے ساتھ ہاسپٹل لایا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ پیشنٹ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ چکے ہیں۔ دوستو، یہ تھی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ہائی پروفائل قتل کی کہانی۔ دشمن بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے اور مکہ لہرا کر مغرور بھارت کو اوقات یاد دلانے والے قائد ملت لیاقت علی خان کے حوالے سے کتابوں میں تحریر ہے کہ جب انہیں زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تو اس وقت ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ خدا پاکستان کی حفاظت کرے، خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ اور جب شہید ملت کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لایا گیا تو دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نے اچکن کے نیچے نہ صرف پھٹی ہوئی بنیان پہن رکھی تھی بلکہ ان کی جرابوں میں بھی بڑے بڑے سوراخ تھے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بغیر کسی وصیت یا آخری پیغام کے 1 بیوہ، 2 کم سن بچوں اور 4 سگریٹ لائٹروں پر مشتمل اپنی کل جائیداد چھوڑ کر ہم سے رخصت ہو گئے۔ قائد ملت کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ ہر دور میں سیاستدان گولی کا نشانہ بنتے رہے۔ 9 مئی 1958 کی ایک صبح GOR لاہور کے بنگلے میں پٹواری عطا محمد داخل ہوا اور اس نے چاقو کے وار سے ڈاکٹر خان صاحب کو لہو لہان کر دیا۔ انہیں فوری طور پر میو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پہنچتے ہی وہ چل بسے۔ ریپبلکن پارٹی کے بانی خان عبدالجبار خان المعروف ڈاکٹر خان صاحب مغربی پاکستان کے گورنر بھی رہے۔ یاد رہے کہ وہ سرحدی گاندھی کہلائے جانے والے باچا خان کے بڑے بھائی تھے۔ یہی ڈاکٹر خان صاحب قیام پاکستان سے قبل کانگریس اور گاندھی کے تعاون سے صوبہ سرحد کے چیف منسٹر بھی بنے تھے۔ وطن عزیز کو دولت ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو صدر پاکستان تھے کہ 8 جون 1972 کے روز معروف سیاسی شخصیت ڈاکٹر نذیر احمد کے دواخانے پر حملہ کیا جاتا ہے۔ ان کی پیشانی پر 2 گولیاں ماری جاتی ہیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان سے تونسا شریف اور جامپور تک سائیکل پر گھر گھر جا کے مریضوں کا مفت علاج کرنے والے ڈاکٹر نذیر احمد کی سیاسی وابستگی جماعت اسلامی کے ساتھ تھی۔ وہ 1970 کے جنرل الیکشن میں ڈیرہ غازی خان کے حلقے NW 88 میں فاروق لغاری کے والد سمیت کئی الیکٹیبلز کو شکست فاش دے کر MNA بنے تھے۔ 20 دسمبر 1972 کے روز جب بھٹو حکومت اپنا 1 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہی تھی تو وہیں اپوزیشن یوم سیاہ خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ محمد رفیق حزب اختلاف کے جلوس سے واپس لوٹ رہے تھے کہ پیپلز گارڈز نے انہیں پہچان کر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ جب وہ گر کر شدید زخمی ہو گئے تو عالم بٹ نامی پیپلز پارٹی کے ایک جیالے نے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کرتے ہوئے ان کا سینہ چھلنی کر دیا۔ خواجہ رفیق زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ دوستوں، میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ خواجہ رفیق کے جنازے میں شریک لوگ
ایک سر کے بدلے 3 سر، بھٹو ڈرامے اور کھر کے نعرے لگاتے رہے۔ 10 نومبر 1974 کی رات لاہور میں ایک نوجوان گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایک شادی سے واپس آ رہا تھا۔ گاڑی میں اس کے والد نواب احمد خان قصوری بھی بیٹھے تھے۔ نواب قصوری کچھ عرصے پہلے تک بھٹو صاحب کے خاص الخاص ہوا کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے انقلابی ایم این اے نواب احمد خان قصوری اب ذوالفقار علی بھٹو سے راہیں جدا کر چکے تھے۔ تعلقات میں اتنا بگاڑ آ چکا تھا کہ وہ 73 کے آئین پر دستخط نہ کرنے والے اکلوتے ممبر آف پارلیمنٹ تھے۔ گاڑی شادمان گول چکر کے پاس پہنچی تو نامعلوم افراد نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ نواب قصوری شدید زخمی ہوئے۔ ان کا بیٹا تیزی میں گاڑی بھگا کر ہاسپٹل پہنچ تو گیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ نواب قصوری کا بیٹا وہاں سے سیدھا اچھرے پولیس اسٹیشن پہنچا اور قتل کی FIR درج کروانے لگا۔ جب تھانے دار نے ملزم نامزد کرنے کو کہا تو اس نے وزیر اعظم بھٹو کا نام لے لیا۔ یہ سن کر تھانے دار کی ٹانگیں تھر تھر کانپنے لگی۔ بات IG پنجاب سے ہوتی ہوئی وزیر اعلیٰ غلام مصطفیٰ کھر اور بھٹو صاحب تک پہنچی۔ ذوالفقار علی بھٹو کانفیڈنٹ تھے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ہنستے ہوئے یہ ہدایات دی کہ چلو اسے میرے خلاف FIR کاٹ لینے دو، جلد یہ معاملہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ 3 سال بعد جنرل ضیاء نے بھٹو کا تختہ الٹ کر کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ دوستو یاد رہے کہ اسی نواب قصوری کیس میں بھٹو کو قصوروار ٹھہرا کر انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، جبکہ پیپلز پارٹی کے مطابق یہ عدالتی قتل تھا۔ 8 فروری 1975 کے روز پشاور یونیورسٹی کے احاطے میں بم دھماکہ ہوا، جس میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق گورنر خیبر پختونخوا حیات خان شیرپاؤ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ 25 ستمبر 1981 کو جمعۃ المبارک کے روز چودھری ظہور الہی اپنی کار میں لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس مشتاق حسین کو ان کے گھر چھوڑنے جا رہے تھے کہ 4 نامعلوم افراد نے ان پر سٹین گن سے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں چودھری ظہور الہی اور ان کا ڈرائیور نسیم موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ بعد ازاں اس قتل کی ذمہ داری میر مرتضیٰ بھٹو نے قبول کر لی اور کہا کہ یہ ان کی تنظیم الذوالفقار کا کارنامہ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے چھوٹے بیٹے شاہ نواز بھٹو فرانس کے شہر نیس میں مقیم تھے کہ 18 جولائی 1985 کے روز وہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق 26 سالہ شاہ نواز بھٹو کو زہر دے کر قتل کیا گیا، جبکہ پاکستان میں جنرل ضیاء کے کنٹرول میڈیا پر یہ خبر چلائی گئی کہ ان کی موت کثرت شراب نوشی سے ہوئی ہے۔ 10 اپریل 1988 کے روز افغان جنگ کے لیے استعمال ہونے والے اسلحے کے ایک بڑے ڈپو میں زوردار دھماکہ ہوا، جس سے جڑواں شہر اسلام آباد اور راول پنڈی لرز اٹھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی دشمن نے پنڈی اسلام آباد پر میزائلوں سے حملہ کر دیا ہو۔ اسی دھماکے کی زد میں رکن اسمبلی ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خاقان عباسی آئے۔ ان کی گاڑی پر ایک میزائل آ لگا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ 90 کی دہائی میں پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس دور میں مذہبی جماعت انجمن سپاہ صحابہ کے بانی مولانا حق نواز جھنگوی پورے پاکستان میں طوفانی دورے کرتے ہوئے اپنی جماعت کو منظم کر رہے تھے۔ مولانا جھنگوی 1988 کے جنرل الیکشن میں اگرچہ کامیاب ہو کر MNA نہ بن سکے تھے، لیکن پھر بھی حلقے میں ان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ 22 فروری 1990 کے روز مولانا حق نواز کو ان کے گھر کے سامنے گولیوں کے وار سے قتل کر دیا گیا۔ مولانا حق نواز کے بعد ان کے نائب مولانا اسار القاسمی کو اسلامی جمہوری اتحاد نے قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا اور وہ 90 کے انتخابات میں واضح برتری سے کامیاب ہو کر MNA بنے۔ پھر 10 جنوری 1991 کو مولانا قاسمی کی خالی کی ہوئی صوبائی اسمبلی کی نشست پر ضمنی انتخابات کے موقع پر جب وہ پولنگ اسٹیشنوں کے دورے پر تھے کہ ایک پولنگ اسٹیشن کے سامنے چند لوگوں نے گولیوں سے ان کا سینہ چھلنی کر ڈالا اور یوں پاکستان کے کم عمر پارلیمنٹیرین مولانا اسار القاسمی کا سفر دنیا اختتام پذیر ہوا۔ یاد رہے کہ پوسٹ مارٹم کے لیے ان کی باڈی لائی گئی تو سٹنگ MNA کی جیب سے صرف 1 روپیہ نکلا۔ 3 اکتوبر 1991 کے روز سابق گورنر خیبر پختونخوا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فضل حق صوبائی اسمبلی کے سیشن سے واپس آ رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے ان پر فائر کھول دیا۔ وہ اس حملے میں شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔
یاد رہے کہ جنرل فضل حق 1988 میں MNA بھی منتخب ہوئے تھے۔ مہاجر قومی موومنٹ کے بانی رہنما عظیم احمد طارق کو 1 مئی 1993 کے روز کراچی شہر میں دن دہاڑے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہنے والے نامور سیاستدان غلام حیدر وائیں 29 ستمبر 1993 کے روز انتخابی مہم کے سلسلے میں گھر سے روانہ ہوئے۔ راستے میں مسلح افراد نے ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا۔ پہلے کلہاڑیوں سے گاڑی کے شیشے توڑے اور پھر غلام حیدر وائیں کے سینے پر پستول تان کر انہیں گاڑی سے باہر نکال کر ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ یہ سال تھا 1996 کا اور بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھی۔ ان کے ناراض بھائی میر مرتضیٰ بھٹو شہید بھٹو گروپ کے نام سے اپنی پارٹی بنا چکے تھے۔ 20 ستمبر 1996 کی رات جب مرتضیٰ بھٹو اپنے گھر لوٹ رہے تھے تو ان کے کلفٹن میں واقع گھر کے باہر پولیس اہلکاروں نے ان کی گاڑی پر فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں میر مرتضیٰ بھٹو اپنے 6 ساتھیوں سمیت جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان کے سب سے بڑے ہمدرد دواخانے کے بانی اور گورنر سندھ حکیم محمد سعید 17 اکتوبر 1998 کو روزے کی حالت میں اپنے گھر سے روانہ ہوئے۔ راستے میں نامعلوم افراد نے ان پر فائر کرتے ہوئے ان کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیا اور ان کا سفر دنیا تمام ہوا۔ یاد رہے کہ مذہب، طب، سیر و سیاحت اور دیگر موضوعات پر 200 سے زیادہ کتابیں تحریر کرنے والے حکیم محمد سعید حافظ قرآن بھی تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے مشہور سیاستدان اور وزیر مملکت برائے خارجہ امور صدیق خان کانجو 28 جولائی 2001 کے روز ایک کارنر میٹنگ میں مصروف تھے کہ ان پر فائرنگ کر دی گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 3 مرتبہ MNA اور 4 مرتبہ MPA منتخب ہونے والے مولانا اعظم طارق 6 اکتوبر 2003 کے روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جھنگ سے اسلام آباد آ رہے تھے کہ گولڑا ٹول پلازا کے نزدیک ان پر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ آٹومیٹک اسلحے سے لیس افراد نے 200 کے قریب گولیاں چلائیں، جن میں 40 گولیاں مولانا اعظم طارق کو لگیں اور وہ 41 برس کی عمر میں جاں بحق ہو گئے۔ نماز جنازہ کے بعد انہیں جھنگ میں مولانا حق نواز جھنگی اور مولانا اسار القاسمی کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہ سال تھا 2006 کا اور پرویز مشرف صدر پاکستان تھے۔ ان دنوں میں بلوچستان میں حالات کشیدہ تھے اور سوئی گیس کی پائپ لائنیں دھماکوں سے اڑا دی جاتی تھیں۔ کئی بلوچ رہنما بندوق اٹھا کر پہاڑوں پر جا چکے تھے۔ ایسے میں ایک روز پرویز مشرف نے ٹی وی پر آ کر دھمکی دی کہ میں وہاں سے ہٹ کروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور پھر 26 اگست 2006 کو یہ خبر سامنے آئی کہ ایک زوردار دھماکے کے نتیجے میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب اکبر بگٹی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ دینے والے مولانا مفتی حسن جان کو 17 ستمبر 2007 کو پشاور میں نامعلوم افراد نے شہید کر دیا۔ یاد رہے کہ JUI سے تعلق رکھنے والے مفتی حسن جان مولانا فضل الرحمان کے استاد تھے اور 1990 کے جنرل الیکشن میں MNA بھی الیکٹ ہوئے تھے۔ 27 دسمبر 2007 پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا دن تھا جس نے پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیاقت باغ کے کامیاب جلسے سے واپسی پر سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ 14 جولائی 2010 کے روز بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینیٹر حبیب جالب بلوچ کو کوئٹہ میں گولیوں کا نشانہ بنا کر مار دیا گیا۔ MQM کے بانی رہنما اور 2 مرتبہ MNA رہنے والے ڈاکٹر عمران فاروق پر 16 ستمبر 2010 کے روز لندن میں نامعلوم افراد نے تیز دھار آلے سے وار کیے اور اینٹیں مار مار کر انہیں قتل کر دیا گیا۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی درجنوں سیاسی رہنماؤں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ میں چند اور نام آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ 4 جنوری 2011 کو گورنر پنجاب سلمان تاثیر، 22 دسمبر 2012 کو ANP کے سینئر رہنما بشیر احمد بلور، 16 اگست 2015 کو پنجاب کے وزیر داخلہ شجاع خان زادہ، 10 جولائی 2018 کو ہارون بلور، 13 جولائی 2018 کو سراج رئیسانی، 22 جولائی 2018 کو اکرام اللہ گنڈا پور، 2 نومبر 2018 کو سابق سینیٹر مولانا سمیع الحق اور 25 دسمبر 2018 کو MQM سے تعلق رکھنے والے سابق MNA سید علی رضا عابدی کو قتل کر کے ابدی نیند سلا دیا گیا۔
میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ISI کے سربراہان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل موسیٰ خان کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور سیٹ عابد کی پراسرار زندگی جاننے کے لیے ادھر کلک کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔